آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو سسٹر طاہرہ شہزاد کا سلام۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے موقع ملا دوبارہ سے کہ میں فرسٹ چینل پہ آؤں۔ آج کا حوالہ ہم نکالتے ہیں، آج کا ٹاپک نکالتے ہیں زندگی کا کلام۔ تو آئیں میرے ساتھ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ ابتدا یعنی شروع سے، ابتدا سے خدا کا کلام تھا اور کلام ہی جو تھا وہ خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اگر ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ عزیزو، کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلام مقدس بذات خود فضل کا اہم وسیلہ ہے۔ اس کے وسیلہ سے خدا مجرم ٹھہراتا، بچاتا، پاک کرتا اور ہدایت کرتا ہے۔ ہم کلام کے وسیلہ سے بچائے جائیں گے، ہم کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہدایت کی جاتی ہے، کلام کے وسیلہ سے ہمیں چھڑایا، نجات اور رہائی کا دینے کا وعدہ بھی ہے۔ ہمیں مخلصی دی گئی یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ یسوع مسیح جو ہمارا قادر مطلق خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا الہام ہے، اس نے ہمیں رہائی دی، اس نے ہمیں مخلصی بخشی اپنے خون کے وسیلہ سے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو قادر مطلق ہے، اپنے کلام کے ذریعہ سے وہ ہمیں گاہے بگاہے اپنے خادمین کے، اپنے خدام کے ذریعہ سے وہ ایسی ایسی خوبصورت کلام کی باتیں فرماتا ہے جن سے ہم تسلی، سکون، اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کا یہ تسلی بخش کلام جہاں جہاں پہنچایا جاتا ہے، جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے لوگ ڈھیروں برکتیں پائیں۔ کلام کے اندر صاف واضح طور پہ لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اس میں زندگی تھی۔ کس میں زندگی تھی؟ خداوند یسوع مسیح میں زندگی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم نے زندگی پائی۔ کلام بھی کہتا ہے تم زندگی پاؤ گے اور کثرت سے پاؤ گے۔ ہم وہ زندگی کس کے وسیلہ سے پائیں گے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو نجات، رہائی، مخلصی دینے والا ہے، جو دیتا ہے۔ اور یہ کس وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں ایمان کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ایمان نہیں تو ہم کچھ نہیں۔ کلام فرماتا ہے اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو تم جو کچھ چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہم اس پہاڑ کو کہیں گے اکھڑ کے ادھر لگ جا تو یہ کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ کلام فرماتا ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے اور تسلی رکھنی ہے فقط اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، جو کرتا ہے، جو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلام کیا ہے۔ کلام زندگی ہے، کلام نور ہے، کلام راہ، حق اور زندگی۔ اس نے کہا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ زندگی کا پانی ہے، اور اس پانی کو اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے پاس جانا ہمیں بہت ضروری ہے۔ کنویں پہ آئی عورت کو اس نے کہا کہ اگر تو جانتی تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے، اس کے کلام کو حاصل کرنا ہے، اس کی باتوں کو حاصل کرنا ہے اور ایمان سے حاصل کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں لیں، اپنی زندگی میں لیں تو پھر دیکھیں آپ کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جدھر سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو کثرت سے برکتیں حاصل ہوں گی خداوند کے کلام کے وسیلہ سے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں بیداری چاہتے ہیں تو ہمیں صاف ہونا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کلام کا پانی ہمیں صاف کرتا ہے۔ افسیوں 5 باب اس کی 25 آیت میں ہے، کلام کا پانی ہمیں صاف کرتا ہے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں، مگر یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے یا براہ راست آپ کے دل سے کلام ہو رہا ہے۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو، خداوند کا روح آپ میں آتا ہے، خداوند کا فضل آپ پر آتا ہے، خداوند کا جو پاک روح ہمیں انعام کے طور پر دیا گیا وہ ہماری ہدایت، مدد، نگہبانی کرتا ہے،
وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ ہمیں راہ بتاتا ہے۔ ہم اس کے راہ پر چلیں، اس کے راہوں کو اپنائیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تو ہم اس کے روحانی درجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے ساتھ اس ہر بات میں شامل ہوں جیسا کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہوں۔ ہم اپنی زندگی میں یسوع ناصری کو، اس کے قدرت والے نام کو، اس کے جلال کو حاصل کریں۔ وہ یسوع ہے، وہ قدرت والا خدا ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس نے کہا ہے میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ ہر ایک جان میرے وسیلہ سے بچتی ہے۔ نجات کا راستہ ہے وہ، نجات کا دروازہ ہے وہ۔ ہم اس دروازے میں سے ہو کے گزریں۔ ہمیں خدا کے کلام سے بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سکھانا ہے، تاکہ لوگ اس کلام کو سنیں، عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ خداوند کا کلام بڑا خوبصورت اور زندگی بخش کلام ہے۔ اس میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ اتنا وسیع ہے، اس میں ہم ڈوبتے جاتے ہیں۔ یہ ایک سمندر کی طرح گہرا ہے، اس کی گہرائی کو ہم ناپ نہیں سکتے، اس کی گہرائی میں ہم جا نہیں سکتے، لیکن ان الفاظوں پر اگر ہم غور کریں تو یہ الفاظ تسلی کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ ہماری راہ کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کا کلام زبور 119 اور 105 آیات بڑی خوبصورت اور یہ بڑی واضح الفاظ میں ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر اس چراغ کو ہم دیکھیں تو یہ چراغ، اس کو ہم اگر جلاتے ہیں تو اس کی روشنی دور دور تک پھیلتی ہے۔ چراغ کو ہم اگر بجھا ہی رہنے دیں گے تو اس کی روشنی نہیں، وہ تو اندھیرا، ڈارکنس رہے گی۔ لیکن اگر ہم چراغ کو جلاتے ہیں تو چراغ کی روشنی دور دور تک جاتی ہے، اور اس روشنی میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آئیں ذرا ہم دیکھتے ہیں زبور 119 اور اس کی 105 آیت۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ تو ہم نے پڑھا یوحنا کی انجیل میں سے۔ اب دیکھتے ہیں زبور 105۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام چراغ ہے، اور میرے عزیزو چراغ کا کام کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ کا کام ہے روشنی دینا۔ چراغ کا کام ہے اندھیرے کو دور کرنا۔ چراغ میں روشنی ہے، اور وہ روشنی کون ہے؟ ہمارا یسوع المسیح، جس کے وسیلہ سے ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، جو نور ہے ہماری زندگیوں کے لیے، وہ چراغ ہے ہماری زندگیوں کے لیے۔ اور چراغ اندھیرے کو دور کرتا ہے اور روشنی کو، اجالے کو ہماری زندگیوں میں لے کے آتا ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی اگر 4 آیت ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی لکھا ہے، اور نور میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ تب خداوند یسوع مسیح جب آئے تو اس کے اپنوں نے ہی اسے قبول نہ کیا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ خداوند کا کلام وہ لے کے آئے، خداوند کے کلام اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ اپنے باپ کی فرما برداری انہوں نے کی، اپنے باپ کے کلام کو انہوں نے پھیلایا، اس خوشخبری کو جو وہ لے کے آیا، اس خوشخبری کو اس نے پھیلایا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اب اسی سے آگے ہم اگر دیکھتے ہیں 16 آیت میں، ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اب یسوع کو بھی خداوند نے بھیجا، اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو۔ اگر یوحنا 3:16 کو ہم دیکھتے ہیں، 3 باب اور اس کی 16 آیت میں، تو اس نے لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے میرے عزیزو؟ ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہم کسی کام کے نہیں، ہم کسی کام کو حاصل نہیں کر سکتے، کسی بات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ ہم اس کے فضل کے دور سے گزرے ہیں، ہم اس کے پلان کے مطابق جس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں وہ جہاں کہیں استعمال کرتا ہے اپنے نام، اپنے جلال کے لیے۔ اس نے ہمیں فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، اور یہ جان کر کریں کہ ہم مسیح کے لیے کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا زندہ کلام جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں۔ آج بھی عزیزوں ہمارے خاندان اندھیرے میں ہیں،
ان کے پاس ابھی بھی روشنی نہیں پہنچی، خدا کی خوشخبری ابھی بھی نہیں پہنچی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے گھروں میں اگر ہم جاتے ہیں تو خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، وہ بندہ ہوا ایک سائڈ پہ کپڑے میں لپٹا ہوا ایک سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے۔ کیا آج بھی لوگوں کو اس کی ابھی بھی ضرورت نہیں؟ اس کلام کی ہر گھر میں ضرورت ہے۔ گھر گھر میں انجیل پھیلانا ہمارا کام ہے۔ اس انجیل کے خوشخبری کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ خدا نے ہمیں سونپا ہے یہ کام کہ ہم گھر گھر میں انجیل پھیلائیں، اس کے نام کو پھیلائیں، اس کے جلال کو وہ ہم پر ظاہر کرے گا۔ عزیزوں، میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند کا کلام لا تبدیل ہے، وہ ازل سے ابد تک یکساں ہے۔ خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی زندگیوں کو تبدیل کیا، بہت سے لوگوں کے گھرانوں کو تبدیل کیا، بہت سی زندگیاں بدل گئی اس کلام کے وسیلہ سے، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیسا بڑا عظیم کام کیا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کریں۔ خداوند نے اپنے خادمین کے ذریعہ سے، اپنے خدام کے ذریعہ سے لوگوں میں بڑی بیداری پیدا کی ہے، لیکن ابھی بھی ایسے گھرانے، ابھی بھی ایسے قبیلے، امتیں، قومیں ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی اس کلام کی روشنی سے، اس کلام سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں، یہ ایسا کہنا مناسب ہے۔ وہ اس کلام سے ابھی بھی ناواقف ہیں، وہ اس کلام کو جانتے نہیں، وہ سنتے نہیں، لیکن وہ اور معبودوں کی طرف، اور بتوں کی طرف، اور غیر اقوام کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے زندہ خدا پر توکل رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، تاکہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر بیداری کو پیدا کرے، اور یہ بیداری ہم دوسروں تک لے کے جائیں، دوسروں تک خدا کی زندگی بخش کلام کو لے کے جائیں، اور دوسروں تک پہنچائیں کہ خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تم اگر میرے پاس آتے ہو تو تمہارے اندر سے، تمہارے بیچ سے ہر ایک وبا، ہر ایک بیماری جاتی رہے گی۔ خداوند کا کلام بڑا مؤثر کلام ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، زندگی کا نور ہے، زندگی کا حقیقی درخت ہے، جو ہمارے لیے اپنے اکلوتے کو بھیج کر اس نے یہ قائم کیا۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور خدا سے کوئی بھی ایسی بات ہے جو پوشیدہ ہے نہیں۔ خدا ہر ایک کے دل اور گردوں کو جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے ہماری زندگیوں کو، وہ ہمارے چال چلن سے واقف ہے، وہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہے۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے چال چلن میں، ہماری زندگی میں ہم جو ہے اپنا پہلا درجہ اپنے خداوند کو دیں۔ فرسٹ پیورٹی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ وہ ہمارا اچھا استاد ہے، وہ ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ 99 کو چھوڑ کر اس ایک بھیڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے جو کھو گئی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری بھیڑ جو ہے وہ گلہ سے باہر جائے۔ وہ اپنے گلہ میں پکڑ کر اس کو رکھتا ہے، اسے سنبھالتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کو ہماری فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم پرگندہ ہو گئے تو ہم چیر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ ابلیس جو دھاڑتا پھرتا ہے وہ ہمیں کاٹتا اور مارتا اور جھاڑتا ہے، وہ ہمیں چیر کر پھاڑ کر پرگندہ کر دے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم جئیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہوں، اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اس کی بادشاہی کا دروازہ جو ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے پیارو، اس دروازہ میں سے گزر کر میرے باپ کی بادشاہی میں داخل ہو میرے ساتھ۔ تو ہمیں اس کی بادشاہت میں، اس کے باپ کے ساتھ، اس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے، یہ کلام بڑا مؤثر ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہم خداوند سے معافی کے طلبگار ہوں۔ ہم کہیں کہ خداوند میری زندگی کو مجھے معاف کر، مجھے اپنے کلام کے وسیلہ سے بچا، میری زندگی کو لے، میں اپنا آپ تجھے دیتا ہوں۔ اے خداوند میری حفاظت کر، میری مدد کر، میری نگہبانی کر۔ خداوند بڑا مہربان ہے، وہ سنتا ہے، اور ہم اس کی گواہی دیں۔ ہم کہیں کہ خداوند کی، ہم گواہی دیتے کہ خداوند کا مؤثر اور زندہ کلام ہمارے لیے ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کے کلام کی اور باتوں کو دیکھتے ہیں، پرفضل باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام، زندہ کلام ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خالی برتن کی طرح کر دیں،
اپنے آپ کو اس خالی برتن کی طرح کر دیں. خداوند کو نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ کسی اور چیز کا لالچ ہے. وہ فقط ہماری زندگیوں کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے سادہ پن کو دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہم اپنے آپ کو اگر اس خالی برتن کی طرح کر دیں گے، انڈیل دیں گے اپنے آپ کو خداوند کے آگے اور کہیں گے کہ اے خداوند تو اپنے روح سے، اپنے نور سے ہماری زندگیوں کو بھر. اس برتن کو دیکھ، یہ خالی ہے، یہ ٹوٹا پھوٹا تھا، تو نے اس کو سنوارا ہے، تو نے اس کو نکھارا ہے، تو نے اس قابل بنایا اس برتن کو کہ یہ تیرے سامنے حاضر ہو سکے. تو اے خداوند تو اپنے نور سے، اپنے کلام سے اس برتن کو بھر، اپنے پاک روح سے بھر. تیرا پاک روح جو ہماری راہ براہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمیں تیرے فضل سے بھرتا ہے. پاک خداوند تو ہمیں اس برتن کو بھرنے کی قوت عطا کر. وہ ہمیں قوت اپنی انائنٹنگ میں لیتا ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں تو عزیزو وہ ہماری اس ہر ایک بات سے واقف ہے جو ہمارے دل میں پوشیدہ ہے، جو ہم کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنے خداوند کے سامنے، اپنے اس حقیقی باپ کے سامنے ہم بے دھڑک اس بات کو کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ راز جو ہماری زندگیوں میں پوشیدہ ہیں وہ اس کے سامنے چھپے نہیں ہیں. وہ ہر ایک اس راز کو جانتا ہے جو ہم اس سے چھپاتے ہیں، ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں. لوگ تو محض باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا خدا باتیں نہیں کرتا. وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں رہائی دیتا ہے، مخلصی دیتا ہے. اس کو ہماری فکر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو. ہماری شرمندگی کو وہ ڈھانپتا ہے، ہمارے عیبوں کو وہ ڈھانپتا ہے، ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. مشکلات کا حل ہے، وہ حل مشکلات ہے. وہ ہم خداوند کا شکر کریں. اس کلام میں بڑی مفید، عمدہ اور پرفضل باتیں ہیں. اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں تو خداوند کا یہ کلام جو اس کے منہ کا الہام ہے، اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اگر ہم آج کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی لوگوں کے ساتھ کسی کی بات کو ہم دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے نا پھیلتی ہیں. لیکن ہمارا خدا ہمارے راز کو راز رکھتا ہے. وہ ہماری پوشیدہ عیبوں کو ڈھانپتا ہے. وہ ہمارے کردار کی نفی نہیں کرتا، وہ ہمارے کردار کی نفی کو ڈھانپ لیتا ہے. ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار آج ایسا ہے، گندی دجیوں کی مانند تھا ہمارا کردار. ہماری زندگی ایسی تھی، ناپاک تھی. اس نے ہماری ناپاکی کو پاکیزگی میں بدل دیا. ہم اس کی پاکیزگی کو اپنائیں، اس کے نور کو اپنائیں. مسیح جیسا ہمارا چال چلن ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے مسیح کی چھبی نظر آئے. جب ہم کسی سے بات چیت کریں، ہماری بات چیت کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ خداوند کو پسند آئے. ہم لوگوں کو نہیں، ہم خداوند کو خوش کریں. خداوند ہمارا باپ ہے، حقیقی خدا ہے. حقیقی معنوں میں ہم اس کی زندگی میں، اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اس کی زندگی کو لیں، دیکھیں کہ اس نے کیسا نمونہ ہمارے لیے پیش کیا. اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اپنے شاگردوں کو دیکھیں، وہ چھوٹا ہو گیا. گنہگاروں میں بیٹھنا اٹھنا تھا اس کا، اس لیے کہ وہ گنہگاروں کے لیے ہی آیا تھا. اس نے گنہگاروں کو بچانا تھا، ان کی زندگیوں کو بچایا، ان کو بچایا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم بچیں، نجات حاصل کریں. نجات کا دروازہ اس نے ہمارے لیے کھولا. کوئی ایسا خدا، کوئی ایسا بت ہے جو ہمیں اس نجات کے دروازے تک لے کے جاتا؟ نہیں میرے عزیزوں. صرف اور صرف یہ کام اس کا ہے جو باپ کا اکلوتا ہے. اس نے نجات کا راستہ، دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے. وہ آیا ہی اسی لیے تاکہ ہمیں رہائی دے. ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اس نے لے لیا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہماری ہر راہ میں، ہر مشکل میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آئے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کلام پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. میرے عزیزوں، جو کلام کو پڑھتے اور سنتے ہیں وہ مبارک لوگ ہیں. وہ خدا کے پیارے ہیں، وہ مبارک ہے کیونکہ وہ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اپنے گھرانوں میں،
اگر آپ کے گھرانے میں کوئی ان پڑھ ہے، وہ بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کر سکتا، تو آپ میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ بیٹھے اپنے خاندان میں اس کلام کو پڑھے، اپنے کلام کی ان تک خوشخبری کو پہنچائیں تاکہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آج بھی بہت سے ایسے اگر ہم گھرانوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ پڑھ نہیں سکتے اور وہ اس کلام کو سن تو سکتے ہیں نا۔ سننے سے ایمان پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام کو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ یسایہ نبی میں اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ جب آپ کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں درست کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خدا کا ہاتھ پھر سے آپ کی زندگی میں جھومپش کرنے لگتا ہے، جھومپش کرنے لگتا ہے عزیزو۔ خدا کا ہاتھ ہماری زندگیوں کے اوپر ہے، ہمارے سروں پر ہے۔ اس کے ہاتھ کو ہم اپنی زندگیوں میں لے لیں، خداوند کا جلال ہم پر ظاہر ہوگا۔ بہت سے حوالہ جات ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی کمی سے ہم ان باتوں کو، ان کاموں کو بیان نہیں کر پاتے، لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جتنی باتیں، جتنا مواد آپ تک پہنچا ہے، آپ اس کے وسیلہ سے کثرت سے برکت پائیں گے۔ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، خداوند کے نام کو اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ ہم اس کے نام، اس کے کلام کے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں اس کے بغیر۔ اگر ہم کہیں ہم شیر ہیں تو ہم شیر نہیں، ہم تو وہ ہیں بزدل لوگ جو ہم اپنے خداوند کے نام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ وہ دلیری کی قوت ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دلیری سے ہمیں بھرتا ہے۔ ہم اس کے نام، اس کے جلال کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ ہم برکت پائیں، دلیر ہوں اور دلیری سے خداوند کے کلام کی تمجید کریں، ستائش کریں اور لوگوں تک اس کے کلام کو پھیلائیں۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، خداوند کے اس کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند کا کلام جہاں تک پہنچا ہے اس کے کلام سے ڈھیروں زندگیاں کثرت سے برکت پائیں، اور خداوند ان سب گھرانوں کو کثرت سے برکت دے جہاں تک یہ کلام پہنچا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ پھر سے ایک دفعہ میں فضل چینر کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع بخشا کہ ہم خداوند کے کلام کی چند باتیں آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیں میرے عزیزوں، ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دیں۔ آمین۔ خدا قدوس ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، زندہ جلالی پرفضل باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ یہ تو نے موقع بخشا کہ خدا میں تیرے حضور اپنے آپ کو پیش کر سکوں، تیرے کلام کی ستائش کر سکوں، تیرے کلام کو پیش کر سکوں۔ پاک خداوند تو بڑا گہرا فضل عطا کر تاکہ خدا میں تیرا شکر کرتے ہوئے ان سب اپنے پیاروں کو تیرے ہاتھ میں دیتی ہوں، تیرے لہو میں ان کو چھپاتی ہوں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو تیرے لہو میں ڈپ کرتی ہوں۔ پاک خداوند کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا نگہبان ہے، ہادی و مددگار ہے۔ پاک خداوند، اے خداوند لشکروں کے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ اے خداوند تو میری زندگی میں بھی اور بیداری کو اور ایمان کو پیدا کر، تاکہ خداوند جہاں کہیں تیرے کلام کو لے کے جاؤں، تیرے ایمان سے اور تیرے پرفضل سے باتوں سے ان سب گھرانوں کو، ان دلوں کو اے خدا جیت لوں اور تیری روحوں میں ان کو شامل کروں، تیرے غلہ خانہ میں تیری روحوں کو شامل کروں۔ اے خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب، پاک خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں پاک خدا کہ تو نے یہ فضل بخشا کہ میں تیرے حضور میں اپنا وقت، اپنی دہیکی کو تیرے حضور دے سکوں۔ پاک خدا آج کا جتنا وقت گزارا وہ تجھ میں ہو پاک خدا تیری حضوری میں گزرے پاک خدا اور جلال سے بڑے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ پھر کبھی موقع ملے تو اے خدا اسی طرح تیرے پاک فضل کو ان لوگوں تک، ان پیاروں تک پہنچا سکوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکوں۔ خداوند تو میری زندگی کو لے اپنا، اور پاک خدا مجھے گہرے میں لے کے چل، مجھے فضل بخش تاکہ میں اسی طرح تیرے کلام کی منادی کروں اور تیری خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ یہ سناسری آج میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے لہو میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اس بچے کو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہیں پاک خدا اور تیری حضوری میں ہے خدا تیرے کلام کو سنا۔ اس خداوند اس کو بھی، اس کے گھرانے کو بھی ڈھیروں برکتیں عطا کر، کثرت سے چھو استعمال کر پاک خدا اپنے نام، اپنے جلال کے لیے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خدائے قدوس ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، مانگتی ہوں تیرے قدوس پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔